امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سادات میں سے ہیں، اپنے زمانے کے بڑے اولیاء اور بڑے علماء فقہا میں سے تھے۔ ایک دفعہ لوگ ان کی خدمت میں کچھ استفادہ کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو انہوں نے 4 کلمات لوگوں کو بتلائے اور سکھائے۔ فرمایا کہ جو شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو، مجھے تعجب ہے وہ یہ وظیفہ پڑھنے سے، یہ کلمہ پڑھنے سے کیوں غافل ہے، یا ارحم الراحمین۔ اور پھر اس کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی قرآن پاک میں ہے، وہ آیت نقل کی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ تو اس سے یہ وظیفہ لیا۔ اور دوسرا وظیفہ یہ بتایا کہ اگر کوئی شخص کسی غم میں مبتلا ہے تو وہ یہ والی دعا کیوں نہیں پڑھتا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام نے اس دعا کو مانگا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی کو دور کر دیا۔ پھر اسی طرح تیسرا وظیفہ بتایا کہ اگر کسی شخص کو کوئی خوف لاحق ہے تو وہ یہ والی دعا کیوں نہیں پڑھتا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کا بھی تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ صحابہ کرام نے ایک دفعہ جب کافی زیادہ خوف والا ماحول بن گیا، یہ کلمہ ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، خوف دور ہو گیا۔ اور چوتھا وظیفہ یہ بتایا کہ اگر کسی کو دشمن کے مکر و فریب کا خوف ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 24ویں پارے میں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ ایک شخص نے، ایمان والے نے، فرعون سے اور اس کے حواریوں کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے یہ کلمات کہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ تو ہمیں بھی مختلف مواقع پہ ان وظائف کا جو قرآن پاک میں موجود ہیں اہتمام کرنا چاہیے، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی وسلم۔